أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے اور درس قرآن کے اندر آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے. اس سے پہلے درس قرآن کے اندر آپ حضرات ہم اس سے تخلیق آدم کے بارے میں سماعت کر چکے ہیں. اور یاد کرو جب ہمارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا. فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا کہ جو زمین پر خود ایسی کرے گا؟ کیا ہم تیری پاکی بیان نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کے نام سکھائے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اب پہ یہ فضیلت فرشتوں کو ظاہر ہو رہی ہے. کون سی وجہ ہے؟ یہ پہلی فضیلت ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے فرشتوں کو، وہ کہا تم ان کے نام بتاؤ. جب انہوں نے نام نہ بتائے تو کیا کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتے بولنے لگے کہ اللہ تجھے باقی ہے، ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں دیا بے شک تو ہی بڑا علم اور حکمت والا ہے. فرشتوں نے پہلے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ نے کوئی مخلوق بنائی تو ہم سے افضل نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے عجائب بات دیکھے ہیں، ہم اس سے پہلے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تمام اشیاء کے نام سکھانے کے بعد اللہ نے فرمایا فرشتوں اگر تم سچے ہو تو تم نام بتاؤ. تو کیا کہنے لگے وہ؟ اے اللہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، ہم خبر کیا دیں اور مجھے باقی ہے. اب وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کا کم علمی کا اعتراف کر رہے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اے آدم اب تم ذرا نام بتاؤ نا اشیاء کے. فلما انبأهم باسمائهم، تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتانے شروع کر دیے. جب سب کے نام بتا دیے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں سے فرمایا قال الم اقل لكم، فرمایا اس سے انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ نے فرمایا میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں زمین و آسمان میں، زمین و آسمان جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کا جاننے والا کون ہے؟ میں ہوں، اللہ ہے. وَعَالَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. حضرات محترم اب ذرا توجہ فرمائیے کہ یہ پہلی فضیلت تھی اس کو حاصل ہوئی حضرت آدم کو کس پر؟ فرشتوں پر. اور ہم بتا چکے ہیں کہ عابد پر فضیلت کس کو حاصل ہے؟ عالم کو حاصل ہے. عابد پر عالم کو فضیلت حاصل ہے. تو یہ پہلی فضیلت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام پر ہوئی. فرشتوں کو اپنا سمجھ رہے تھے نا، اللہ نے بتا دیا کہ آدم افضل ہے تم سے، اور اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہو گئی وہ کیا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں.
انبیاء جو ہوتے ہیں فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں. ان کے افضل و اعلیٰ دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس علم ہوتا ہے، اس علم کی وجہ سے وہ افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں. اور یہ سمجھ چلے خلافت کے مستحق ہم ہیں، خود کو سمجھ لیتے نا کہ نہ بنا ہم کہتے ہیں باقی اچھی بیان کرتے ہیں. اب معلوم یہ ہو رہی ہے بات، عبادت سے کوئی خلافت نہیں مل جاتی. خلافت کا مستحق تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ رب کو جاننے والا میں ہوں، سب سے زیادہ رب کو جاننے والا میں ہوں. جو جتنا رب کو جانتا ہے اتنا ہی رب کو وہ مانتا بھی ہے، اسے ڈرتا بھی ہے. جو علم زیادہ ہوگا ویسے ویسے خوف بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے محترم اب انتہائی نفیس بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو خبر سکھائی نا، اشیاء کے نام سکھائے، میں بتا چکا ہوں دس کے اندر 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. آپ کو 7 لاکھ زبانوں کا علم، ہر شے کا علم آپ کو اللہ کا مطلب عطا فرمایا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام کو. تفسیر روح البیان میں بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اپنی اولاد کے نام سکھا دیے. قیامت تک ہونے والی اولاد سب کے نام سکھا دیے. یہ میدان ہے، یہ ڈنڈا ہے، یہ پیالہ ہے، یہ پیالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو اللہ نے انہیں سکھا دیا. اور آپ نے خبر دینی شروع کر دی. اب خبر کون دیتا ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. جس کے پاس علم ہو وہ خبر دیتا ہے. خبر کون دے گا؟ جس کے پاس علم ہو. اور کوئی بغیر علم کی خبر دے تو اس کی خبر سچی نہیں ہو سکتی. کیا ہوگی بولیے؟ جھوٹی ہوگی. انبیاء کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ سچی خبریں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے پاس سے دیتے نہیں ہوتا اور ان کے پاس سے دے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا کیا ہوتا ہے. یہ علم غیب کی بہت بڑی دلیل بتا رہا ہوں. بعض لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں. میں بڑے تحمل سے سمجھانا چاہتا ہوں میرے دوست احباب کو، اور آپ سمجھ لیں بات. علم غیب کا انکار کرنا حقیقت میں نبوت کا انکار کرنا ہے. کس کا انکار کرنا ہے؟ نبوت کا. اس لیے کہ علم غیب جو ہے خاصہ نبوت میں سے ہے. نبی تو ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے. جو غیب کی خبر نہ دے سکے وہ نبی نہیں ہو سکتا. اور انبیاء کرام علیہ السلام نے کتنی خبریں دی ہیں، کیا کچھ سکھایا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے سن لی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم تھا. اب آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور جو کچھ تو نہ جانتا تھا سب کو تجھے سکھا دیا. زور سے کہہ دیجیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے بابو ہم نے تم پر کتاب نازل کی، اور کتاب نازل ہونے کے ضمن میں جو کچھ تو نہ جانتا تھا سب کو تجھے سکھا دیا. اور سکھانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ تیرے رب کا تیرے پر بہت بڑا فضل ہے. یعنی یہ بہت بڑا فضل. دنیا کے مال کو اللہ نے کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل. دنیا کا مال کم ہے. دنیا کا مال کتنا ہے؟ کتنا مال ہے؟ ہم کہتے ہیں بہت مال ہے، لیکن رب کی نگاہوں میں قلیل ہے. رب کی نگاہوں میں قلیل ہے. اور اللہ کا فضل کتنا ہے؟ جو بہت ہے اسے اللہ قلیل کہہ رہا ہے، جس کو بہت بڑا کہہ رہا ہو کتنا بڑا ہوگا یہ سمجھیے. جس کو بہت بڑا کہا وہ کیا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو اللہ کا سب سے بڑا فضل جو ہوتا ہے اپنے نبی پہ وہ علم کی صورت میں ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیا آپ نے؟ ایک بات ہو دیکھیے ہمیں سنت کا جو عقیدہ غیب کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے کا علم اپنے نبی کو دے دے
اس شے کا علم اس کو ہو جاتا ہے. ہر شے کا ہر وقت علم ہونا یہ اہل سنت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے. جتنا اللہ دے دیتا ہے اتنا علم اس کے بعد بولیے ہوتا ہے. اب علم غیب کا دعویٰ کیا ہے ہمارا اہل سنت کے بارے میں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. ہم اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے اس بارے کے اندر قرآن کے نزول ہونے کے بعد، اس کے بعد قرآن کے نزول ہونے کے بعد علم غیب کا دعویٰ ہے کہ مکمل قرآن نزول ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کا کوئی علم عطا فرما دیا. پھر جو ہو چکا، جو ہونا ہے، اس کا علم بھی آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا تھا. لیکن یہ دعویٰ ہے نزول قرآن کے بعد کا، اس سے پہلے کا نہیں ہے، اس سے پہلے کا بولیے نہیں ہے. چونکہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا ویسے ویسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑھتا رہا. اب وہ دلیل کا دے رہا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محمود صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہر آنے والی گھڑی جو ہے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. ہر لمحہ تیرا علم بڑھتا رہے گا اور ہر لمحہ بڑھ رہا ہے. اب دیکھو کیسی حالت ہو گئی تھی اور کیا مرتبہ اور مقام ملا. بخاری کی روایت موجود ہے، آخری بات کر کے پھر خود ختم کرتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رجب کو پریشان فرمایا. فجر کے بعد خطبہ شروع کیا، ظہر ہو گئی، ظہر کے بعد خطبہ دیا، عصر ہو گئی، پھر اتنا طویل خطبہ دیا جب سے دنیا بنی تھی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے، حتیٰ کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنم میں داخل ہو گئے، ساری آپ نے خبریں عطا فرماتے جسے اسے یاد کیا اسے یاد کیا، اسے بھلا دیا اسے بھلا دیا. تو کیا کچھ بیان نہیں ہوا ہوگا؟ سب کچھ تو بیان ہو گیا. تو ہوتا وہ ہے جو رب بتا دیتا ہے. ایک ذرے کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود کا ذاتی نہیں ہے، سارا کا سارا علم جو اللہ کا عطا کیا ہوتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی. یہی صحیح معنی میں عقیدہ نظریہ رسولت کا ہے جو قرآن سنت سے ثابت ہے. اللہ مجھے کے بارے میں دعا کرے، آج کی کائنات ہم سے سمجھ لیں اور ہم پھیلاؤ دیکھیں.